الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ پیرنٹس۔ تمام پیرنٹس سے یہ گزارش ہے کہ جو آن لائن لیکچر آپ کو سینڈ کیے جاتے ہیں یہ لیکچر اپنی نگرانی میں اپنے بچوں کو کروائیں، اور اس کے علاوہ ان کو یاد بھی کروائیں، اور ساتھ ہی جو آن لائن ٹیسٹ بھیجے جاتے ہیں ان ٹیسٹ کو بھی بچوں سے گھر میں سالو کروائیں، اور ان کی ہارڈ کاپی اسکول میں جمع کرائی جائیں تاکہ چیک ہونے کے بعد ٹیسٹ اور ہوم ورک آپ کسی بھی دن لے کے جا سکیں۔ تو آئیے اب لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ لیکچر ہے ہمارے پاس کلاس 9th آل اردو میڈیم، سبجیکٹ ہے فزکس، ڈیٹ 26/12/2020، گیریزن گرامر اسکول ملتان۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں آپ کا لیکچرر منصور خان بات کر رہا ہوں۔ تو آج جو ہم نے لیکچر پڑھنا ہے یہ چیپٹر 7 کو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو پیج نمبر ہے ہمارے پاس 153۔ 153 پہ ہم نے ڈینسٹی جو ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ تو ڈینسٹی سے پہلے ہم چند اشیاء ہیں، ڈینسٹی ہم ڈسکس کریں گے آج۔ تو سب سے پہلے اس کی تعریف، اس کا ایسا یونٹ اور فارمولا ہم بیان کریں گے۔ تو ڈینسٹی کی تعریف یہ ہے اس باکس کے اندر: کسی جسم کے یونٹ والیوم کا ماس ڈینسٹی کہلاتا ہے۔ یہ ڈینسٹی کی تعریف ہے۔ اب اس کا ہم فارمولا کریں گے۔ ڈینسٹی از اکول ٹو شے کا ماس بٹا شے کا والیوم۔ تو ڈینسٹی کا جو ایسا یونٹ ہے وہ یہ ہے: سسٹم انٹرنیشنل میں ڈینسٹی کا یونٹ کلو گرام فی کیوبک میٹر ہے، یعنی kg (m⁻³ اب ہم ڈینسٹی کی وضاحت کریں گے۔ کیا لوہے کا جسم لکڑی کے جسم سے بھاری ہوتا ہے؟ ضروری نہیں، کیونکہ اس کا انحصار لوہے اور لکڑی کی مقدار پر ہے جس کا آپس میں موازنہ کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم مساوی والیوم میں لوہا اور لکڑی لیں تو ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ لوہا لکڑی سے بھاری ہے کیونکہ اس کی ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ کون سا جسم ہلکا ہے اور کون سا بھاری، ہم عام طور پر مختلف اشیاء کی ڈینسٹیز کا آپس میں موازنہ کرتے ہیں۔ کسی شے کی ڈینسٹی اس کے ماس اور والیوم کے نسبت سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ تو اب ہم چند اشیاء کی ڈینسٹی کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ جو ٹیبل ہمارے پاس دیا ہوا ہے 7.1 مختلف اشیاء کی ڈینسٹی ہے کلو گرام پر کیوبک میٹر میں۔ ہوا کی ڈینسٹی ہے 1.3، فوم کی ہے 89، پیٹرول کی ہے 800، خوردنی تیل کی ہے 920، برف کی ہے 920، اسی طرح پانی کی ہے 1000، شیشے کی ہے 2500، ایلومینیم کی ہے 2700، لوہے کی ہے 7900، کاپر کی ہے 8903، اور اسی طرح آپ کے پاس جو سیسا ہے اس کی ہے 11200، مرکری کی جو ڈینسٹی ہے 13600 ہے، سونے کی ہے 19300، پلاٹینیم کی ہے 21500۔ تو نیکسٹ کچھ وضاحت رہ گئی تھی جو ہم نے کرنی تھی، وہ یہ ہے: اگر ہم کسی مٹیریل کا ماس اور اس کا والیوم معلوم ہو تو ہم اس کی ڈینسٹی معلوم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1 لیٹر پانی کا ماس 5 کلو گرام ہے۔ اس کی جو ڈینسٹی ہے وہ آپ نے معلوم کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی جو ڈینسٹی ہوگی وہ ہم فارمولے میں ویلیوز پٹ کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے پریشر۔ پریشر کی تعریف اور وضاحت کرنی ہے آپ نے، تو پہلے ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ ایک پینسل کے سروں کو ہتھیلیوں کے درمیان رکھ کر دبائیں۔ پینسل کی نوک سے دبنے والی ہتھیلی دوسری ہتھیلی سے زیادہ درد محسوس کرے گی، یعنی ایک ہتھیلی کو آپ پینسل کی جو ہے نا نوکدار سائڈ سے دبائیں اور دوسری ہتھیلی کو آپ پینسل کی دوسری سائڈ سے دبائیں جو نوکدار نہ ہو، تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ جس ہتھیلی کو آپ نے نوکدار پینسل سے دبایا، یعنی پینسل کی نوکدار سائڈ سے دبایا، وہ ہتھیلی زیادہ درد محسوس کرے گی، اور دوسری ہتھیلی
جس کو آپ نے پینسل کی بغیر نوک والی سائڈ سے دبایا وہ درد کم محسوس کرے گی۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پینسل کی نوک دار سائڈ ہوتی ہے اس کا ایریا کم ہوتا ہے، اور ایریا کم ہونے سے اس کی جو فورس کی ایفیکٹونیس ہے، فورس کا جو اثر ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جو دوسری سائڈ ہوتی ہے جو شارپ نہیں کی ہوئی ہوتی، جو بلنٹ سائڈ ہوتی ہے، تو اس سائڈ سے اگر آپ کسی ہتھیلی کو دبائیں، یعنی اپنی ہتھیلی کو دبائیں، تو اس پر جو فورس کی ایفیکٹونیس ہے وہ کم ہوگی، یعنی فورس کا جو اثر ہے وہ کم ہوگا، اس لیے پریشر بھی کم لگے گا اور ہتھیلی کو درد بھی کم محسوس ہوگا۔ تو ایک اور ہمارے پاس مثال ہے، ہم ایک ڈرائنگ پن کو انگوٹھے کی مدد سے دبا کر لکڑی کے بورڈ میں گاڑ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈرائنگ پن پر لگائے جانے والی فورس پن کی تیز نوک کے نیچے انتہائی کم ایریا پر مرکوز ہوتی ہے یا ہو۔ اب ہم نے پیج نمبر 155 ڈسکس کرنا ہے۔ ایک ڈرائنگ پن جس کی نوک تیز نہ ہو کو لکڑی کے بورڈ میں گاڑنا مشکل ہوتا ہے۔ ان مثالوں سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ لگائے جانے والی فورس جس قدر کم ایریا پر عمل کرے گی اس قدر اس کا اثر زیادہ ہوگا، چونکہ پینسل یا کیل کی نوک کا ایریا انتہائی کم ہوتا ہے، لہٰذا فورس کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ ایسی مقدار جس کا انحصار فورس پر ہو اور جو لگائے جانے والے ایریا میں اضافہ سے کم ہو جائے پریشر کہلاتی ہے۔ تو پریشر کی تعریف، فارمولہ اور ایسا یونٹ یہاں سے یہاں تک ہے، ٹھیک ہے۔ کسی جسم کے یونٹ ایریا پر عموداً لگائے جانے والی فورس پریشر کہلاتی ہے۔ یہ پریشر کی تعریف ہے باکس کے اندر۔ اب ہم اس کا فارمولہ کریں گے۔ پریشر برابر ہے فورس بٹا ایریا، یعنی پریشر کو پی سے ظاہر کرتے ہیں، فورس کو ایف سے، اور ایریا کو کیپٹل اے سے ظاہر کرتے ہیں۔ پریشر ایک اسکیلر مقدار ہے۔ سسٹم انٹرنیشنل میں پریشر کا یونٹ نیوٹن پر میٹر اسکوائر ہے۔ اسے پاسکل بھی کہا جاتا ہے۔ 1 نیوٹن پر میٹر اسکوائر جو ہوتا ہے یہ 1 پاسکل کے برابر ہوتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔